الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ دوپہر کو آج سخاوت صاحب آیا اور سلیم، تو میں نے ان سے پوچھا کس موضوع پر خطاب کروں، تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب یہ جو قاری صاحب نے، مدنی صاحب نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، تو میں نے کہا اسی موضوع پہ گفتگو والضحیٰ، قسم ہے چہرہ محمد کی جو چاشت کی طرح روشن ہے۔ وقت چاشت، جب سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے، نکل آیا ہوتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے زلف محمد کی جو لہرائی اور ایسا محسوس ہوا کہ رات چھا گئی۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ عورت تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی تو آپ رات کو قیام اللیل کے لیے، رات کو جو آپ نوافل پڑھتے تھے اس کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ان دنوں میں وحی بھی کچھ تاخیر ہوئی وحی آنے میں، تو وہ کہنے لگی، آگے تانا دینے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چچی تھی، تجھے تیرے دوست نے چھوڑ دیا، وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا، میں پہلے بھی بیان کافی جگہ میں نے کیا ہے کہ بات لوگ کرتے تھے، تانے لوگ دیتے تھے، اور تانے کا جواب اللہ دیتا تھا۔ کسی نے ابتر کہہ دیا، بطر محمد فی اللیل، آج کی رات میں معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ابتر نہیں ہوئے، تم ابتر ہو۔ تانے لوگ دیتے تھے، جواب اللہ دیتا تھا، آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ کوئی بھی بات ہوتی، یہاں پہ اس نے کہا کہ چھوڑ دیا، اور جب ابو لہب اس کے خامند نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ، بلکہ ٹوٹ گئے ہاتھ۔ ما ودعک ربک وما قلا،
نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، ما ودعک نہیں چھوڑا آپ کو، وما قلا اور نہ ناراض ہوا۔ یہ غلط کہتی ہے، جھوٹ بولتی ہے یہ عورت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو میں نے بیان کی، اسی مفہوم کی روایت احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہے، اور قیامت تک اس میں بہتری آتی جائے گی۔ اب جب یہ تانے ملتے تھے نا، کسی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ ان کو ہم قید کر لیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کی آخرت جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ حال سے بہتر ہے، اور حال ماضی سے بہتر ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا عطا کرے گا کہ آپ، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے چھڑایا، اب بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور وہ آپ کو مارتا جب آپ ایمان لے آئے، اور ریت پہ گرم ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ جاتا جو دھوپ سے گرم ہو جاتے، اور پھر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کے جسم پہ لگاتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی خلافت پہ بیٹھے ہوتے، اور ایک مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، کیونکہ آپ شام چلے گئے تھے وہاں سے، تو جب ان کے دور میں ایک دفعہ آئے تو حضرت حسنین کریمین کے کہنے پر جب آپ نے اذان دی تو اشہد ان محمدن کہا تو حضور نظر نہ آئے، جس طرف انگلی کرتے تھے بے ہوش ہو کے گر گئے، تمام مدینہ رونا شروع ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اٹھ کے ان کا استقبال کرتے اور ان کی ان جگہوں کو چومتے جن پر سلاخیں لگی ہوئی تھیں، سبحان اللہ۔ لیکن ان کے منہ سے آہد آہد ہوتا ہے۔ اس سے پہلی جو سورہ ہے سورہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی ایک آیت اس سے ملتی جلتی ہے جو بھی بیان کرنے لگا ہوں میں، سورہ لیل کی، سورہ والضحیٰ سے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ تم نے بلال کو آزاد کرایا ہے نا، ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ بھی وہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب آپ وصال کا وقت قریب آیا آپ کے، تو جبریل حاضر ہوئے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ قیام کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے رب کو فرماؤ، عرض کرو میری طرف سے
کہ پہلے میری امت کا بتائے پھر میں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جبریل گیا، واپس آیا، کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دے گا امت کے بارے میں اور ہر بارے میں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے اس معاملے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بلاؤ اسرائیل۔ اسرائیل آیا، دستک دی، آپ آرام کر رہے تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے شخص، بابا آرام کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر دستک ہوئی، پھر یہی فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو حضور نے آنکھ کھولی، کہا بیٹی یہ باہر جو ہے اس نے کبھی دستک نہیں دی، یہ تیرے باپ کی وجہ سے دستک دے رہا ہے اور تیرے پردے کی وجہ سے دستک دے رہا ہے، تو پردہ کر لے، کیونکہ اس نے دستک کبھی نہیں دی۔ تو جبریل چونکہ آپ کو کھلاتا تھا، آپ کے بچوں کے جھولے جھلاتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ پردہ نہیں تھا۔ اور روایات میں ہے کہ آپ کی روح، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی روح ہے، وہ جبریل نے قبض کی، اسرائیل نے نہیں کی۔ تو اسرائیل آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جب آپ یتیم ہوئے تو اس نے آپ کو حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضرت سیدنا ابو طالب کا گھر نہیں دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس گھر میں آپ نے یتیمی کا وقت گزارا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، یتیم جب آپ ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، تو کس نے آپ کو پالا 8 سال تک؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب۔ اور جب 8 سال کی عمر میں 6 سال تک آپ کی والدہ موجود تھی، لیکن جو سرپرست کمانے والا وہ آپ کے دادا تھے۔ 8 سال میں وہ بھی جب وصال کر گئے تو آپ کا ہاتھ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں رکھ، سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے آپ کو پالا، نہ صرف پالا بلکہ تمام عمر جتنی دیر زندہ رہے آپ کی حفاظت کرتے رہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب آپ رات کو بستر پہ آپ کو لٹاتے تو آدھی رات کو آپ کو اٹھا لیتے اور اپنے کسی بیٹے کو لٹا دیتے کہ یہ کفار قتل نہ کرتے، اور ساری رات پہرا دیتے رہتے۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر دیتا، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم ہوئے تو آپ کو بہترین ٹھکانہ کس، یہ بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور یہ گود کس کی ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے؟ یہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب عبد المطلب کا گھر ہے اور جناب ابو طالب کا گھر ہے، کہ جس کو بہترین ٹھکانہ کہا گیا۔ آپ اگر بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر میں تو میں آرام سے بات کر لوں گا، تو پھر اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو میں پھر بند کر دوں گا۔ آپ بیٹھ جائیں کسی جگہ۔ تو یہ وہ ٹھکانہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس ٹھکانے میں سیدنا ابو طالب اور سیدنا عبد المطلب، آپ نے فرمایا مجھ سے لے کے آدم تک جتنی میری جد ہے وہ پاک ماؤں سے اور پاک والدین سے، والدوں سے مجھ تک آئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔
وجدک ضالا فہدا. آپ 16 سال کی عمر میں تھے تو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی جانے لگے سفر شام پہ، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا چچا مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں تو شام کے سفر پہ جا رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی تکلیف ہو. کہا نہیں. آپ نے ساتھ لیا، شام پہ چلے گئے. جب شام کے سفر سے واپس آئے تو راستے میں جس اونٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے شیطان نے اس کی مہار پکڑ کے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جا اس کی نکیل پکڑ کے اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا. اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وجدک ضالا فہدا. جب آپ کا اونٹ ادھر ہو گیا تو جبریل نے آ کے ہمارے حکم سے اس کو سیدھا کر دیا. دالن کہتے ہیں اکیلے درخت کو. جنگل میں اکیلا درخت ہو تو اس کو بھی دالن کہتے ہیں. دودھ اور پانی کو ملائیں تو دودھ کا رنگ پانی پر غالب آ جائے تو اس کو بھی دالن کہتے ہیں. گمراہی کو بھی کہتے ہیں. لیکن جب نبی کا ذکر ہو تو مطلب وہ لیا کرو جو اچھا ہو. کیونکہ اگر کسی لفظ کے 10 مطلب ہیں یا 100 مطلب ہیں تو تمہیں تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کون سا مطلب استعمال فرما رہا ہے. تو تحقیق کیا کرو، غلط مطلب مت لکھا کرو، غلط باتیں مت کیا کرو، تحقیق کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا. جو یہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہوئے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، کیا نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اونٹ کو شیطان نے ادھر کر دیا، جبریل کو ہم نے بھیجا اس کو سیدھے راستے پہ کر دیا. اور اس وقت آپ اکیلے جنگل میں تھے. دالن تو یہ اس کا مطلب ہے. میں نے بڑی تحقیق کی ہے اس پہ. یہ تفسیر ایسے نہیں لکھی جاتی، اس میں بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے. ایک ایک لفظ پہ پورا مہینہ بھی کئی دفعہ صرف ایک لفظ پہ تحقیق کرنی پڑتی ہے. ساری رات بیٹھ کے تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں. وجدک عائلا فاغنا. جب ہم نے دیکھا نا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کے گھر کے اخراجات، اس میں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی پالا، اور بھی آپ پہ ذمہ داریاں تھیں. وجدک عائلا فاغنا. ہم نے دیکھا کہ آپ مالی مشکلات میں ہیں تو ہم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے آپ کی مدد فرما. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. حالانکہ آپ ایسا کرتے نہیں ہیں، کوئی بھی یتیم آئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اس کام کو جاری رکھیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ ایسا نہیں کرتے، کوئی بھی سائل آئے تو آپ اس کو ضرور دیتے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ حاتم جو ہے اس کے 7 دروازے ہیں اور نبی پاک کا 1 دروازہ ہے. تو جواب دینے والے نے کہا کہ وہ دیتا ہے، ایک سے پر نہیں ہوتا، دوسرے پہ جاتا ہے، پر نہیں ہوتا، تیسرے پہ جاتا ہے. حضور ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ جھڑکتے نہیں ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو رب کی نعمت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے. یہ جو سارا میں نے ذکر کیا یہ رب کی نعمت کا. وَمَا عَلَيْنَا
इल्ला अल-फलाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हैं? बिस्मिल्लाह। आज फजले रब से है फरहान भाई दूल्हा बना। आपने कहना दूल्हा बना, तो कहना कुंवारे तो जरूर कहना। आज फजले रब से है फरहान भाई दूल्हा बना, कैसर दूल्हा बना, फरहान भाई दूल्हा बना। खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, सोना दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया। इनकी शादी खाना आबादी और अपने मुस्तफा, इनकी शादी खाना आबादी और बे मुस्तफा, इनकी शादी खाना आबादी और बे मुस्तफा। हज़रते गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रज़ा, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, फरहान दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया। इनकी ज़ौजा या खुदा करती रहे पर्दा सदा, इनकी ज़ौजा या खुदा करती रहे पर्दा सदा। कोई भी झगड़ा ना हो आपस में रब ओला, कोई भी झगड़ा ना हो आपस में रब ओला। देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, प्यारा दूल्हा बन गया, फरहान दूल्हा बन गया, हाफिज दूल्हा बन गया। मीठे मीठे हो मदीने के इन्हें मुन्ने अता, मीठे मीठे हो मदीने के मुन्ने अता, मुन्निया अता, मुन्ने अता, बानी की निस्बत से मीठे मीठे हो मदीने के इन्हें मुन्ने अता, मुन्निया अता। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 पूरे 12 मदनी मुन्ने अता, मदनी मुन्निया अता। महंगाई अपनी जगह, अपनी जगह, अपनी जगह, कादरी एक मीठे मीठे हो मदीने के इन्हें मुन्ने अता, मुन्निया अता, दोनों अता। या रब मदीने के मुबारक खाक का, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, देखो दूल्हा बन गया, प्यारा दूल्हा बन गया। दम करो दो सलाम होने गाहे करो, हम पे सरसान दे होने गाहे करो, हम पे सरसान दे, तुम पे है करो दूर रहे टूट जाए कहीं, दूर रहे टूट जाए
طیبہ میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں اور تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہے در مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں دو آپ کا تم پہ تم کروڑوں درود و الہ العالمین میں جو پڑھے اپنی بارگاہ عزت کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کار تے مہربانی فرما بیماروں شفا کو قرضدارن قرض خلاص بے اولادن زندگی نصب تے مہربانی فرما ان دی شادیاں نے خوش سلوکی عطا نیک نصیب عطا سارے معاملات خوش سلوکی عطا انہاں دی عزت آبرو حفاظت دونوں خاندان پیار محبت الفت اخلاص پیدا کر کرم فرما دین اور دنیا بہتر دینی دنیا میں دولت و مالامات دینی دنیا میں کثرت کامیابی دینی دنیا میں پریشانی دینی دنیا میں مسائل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وزینت فرش محمد و آلہ و بیتہ و عترتہ و اصحابہ و ازواجہ و برحمتک یا لا الہ الا اللہ